اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اور نبی جو اللہ نے وقتاً فوقتاً اپنے بندوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے مبعوث فرمائے، کیا بچپن میں ان کی تعلیم و تربیت ان کے باقی ہم عمر بچوں کے ساتھ ہوئی یا نہ ہوئی، وہ ہمارا موضوع بحث نہیں، اور نہ ہی اس کے بارے میں ہم کو باوثوق ذرائع سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ پر سلسلہ رسالت و نبوت کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 100% وثوق سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انہوں نے کسی ادارے سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی۔ 40 سال کی عمر تک انہوں نے نہ کچھ پڑھا اور نہ ہی کچھ لکھا۔ اللہ نے ایک بے پڑھے اور بے لکھے فرد کو چنا اور اس کو منصب رسالت پر فائز فرمایا اور تمام رسولوں کا سردار بنایا، اور ان کے بعد رسول بھیجنے کا سلسلہ ہی بند کر دیا۔ 23 سال تک وحی کا سلسلہ چالو رکھا۔ اللہ کو جو احکامات اپنے بندوں تک پہنچانے تھے وہ اس مدت میں پورے کے پورے پہنچا دیے۔ یہ الہی احکامات قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان احکامات میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ نے قرآن حکیم نازل فرمایا، ان کو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 اور 158 میں نبی امی کہہ کر یاد کیا۔ امی کا معنی ہے ان پڑھ، بلا پڑھا لکھا، the unlettered one ہوتا ہے۔ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر نزول قرآن ہوا تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی حکمت ہے کہ آنے والی نسلیں چاہے پڑھے لکھے ہوں، ان پڑھ ہوں، کسی کے پاس یہ عذر یا بہانہ نہ ہو کہ وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ یہ آیت سورۃ القمر میں کئی مقامات پر دہرائی گئی ہے۔ موت کے بعد ہر فرد کے اعمال کو تولا جائے گا۔ کس کو جنت میں داخل کرنا ہے اور کون وارد جہنم ہوگا، اس کا فیصلہ بڑے انصاف کی بنیاد پر ہوگا۔ احکامات الہی کی پاسداری کرنے والے جنت میں جائیں گے اور نافرمان لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ احکامات الہی کے پاسدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن میں موجود تمام محکمات کے مطابق زندگی گزاری۔ حشر میں انہی محکمات کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔
محکمات وہ باتیں یا اصول ہیں جو ہر فرد کے دائرے سمجھ میں بآسانی آ جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں دوسری قسم کی آیات جن کو آیات متشابہات کہا گیا ہے وہ بھی موجود ہیں۔ ان آیات کے معنی جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں۔ قرآن مجید میں ان آیات کا موجود ہونا اللہ کی اپنی مرضی ہے۔ ہم سے ان کے بارے میں کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا۔ آیات محکمات اور آیات متشابہات کے بارے میں یوٹیوب پر میرے 2 الگ الگ ویڈیوز موجود ہیں۔ بہرحال آمدم برسر مطلب جن امورات کے بارے میں حشر میں پکڑ ہوگی، قرآن میں ان کو بہت سہل و آسان طریقہ سے سمجھایا گیا ہے۔ کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا کہ ان احکامات کو سمجھنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ حشر میں نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج کے احسن طریقہ سے ادائیگی کے علاوہ تمام نیک اعمال انسان کو اللہ کے فضل سے جنت میں جانے کا باعث بنیں گے، جبکہ نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج سے بیزاری اور بدعمالی جہنم میں پہنچانے کا باعث بنیں گے۔ اگر انسان اپنی دنیاوی زندگی میں اللہ کے دکھائے ہوئے راستے پر گامزن رہا تو اس کی اخروی زندگی کامیاب ہے، ورنہ وہ خسارے میں چلا جائے گا۔ یہ تمام باتیں ہم سب جانتے ہیں، پر انسان کی فطرت میں چونکہ فجور کا مادہ بھی ازل سے موجود ہے، جو انسانی ذہن کو نئے نئے تجربے کراتا رہتا ہے، نئے نئے خیالات کا جنم کراتا ہے، قرآن مجید کی آسان اور سہل تعلیمات کو خود مشکل اور پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اصحاب کہف کی تعداد کتنی ہے؟ قبر میں یا حشر میں یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین میں دفن ہیں یا آسمان پر زندہ ہیں؟ یہ سوال بھی قبر اور حشر کے سلیبس میں نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج فرمائی، لیکن ان کو خواب میں آسمانوں کی سیر کرائی گئی یا جاگتے میں یہ سفر ہوا؟ کیا ہم سے یہ پوچھا جائے گا حشر میں؟ کبھی نہیں۔ کچھ لوگ اپنی دکانیں چمکانے کے لیے بے تکے بحث و مباحثہ میں لوگوں کو الجھا کر اپنی عاقبت خراب کرنے کے علاوہ ان کی عاقبت بھی خراب کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پر مکمل ایمان لا کر فضول بحث و مباحثوں میں اپنے کو نہ الجھا کر اپنی آخرت کی فکر کریں۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج بطریقہ شریعت ادا کرتے رہیں، نیک اعمال کرتے رہیں، تو انشاءاللہ ہم یہاں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی۔ کچھ صاحبان اپنے کو قرب الہی کا دعوے دار جتلا کر عام سادہ لوگوں کو سیدھے رستے سے بھٹکا کر اپنے سمیت ان کو بھی جہنم کا ایندھن بنا لیتے ہیں۔ قوالی کی محفل سجا کر جب قوال صاحب یہ کلمات دہراتا ہے کہ
کہ جڑی ہے عرش کی زنجیر سے زنجیر مائی خانہ، جڑی ہے عرش کی زنجیر سے زنجیر مائی خانہ۔ تو صاحب ثروت لوگ قوال پر نوٹوں کی بارش کرتے ہیں اور لوگ مستی میں سر ہلاتے نظر آتے ہیں۔ یہ سب شیطان کی کارستانی ہے۔ کبھی شیطان داڑھی منڈوا کر نظر آتا ہے تو کبھی شیطان داڑھی رکھ کر۔ قرآن اللہ کی کتاب بالکل صاف، سہل اور آسان ہے۔ اس اللہ کی کتاب سے ذرا برابر انحراف، ڈیویشن لینا باعث ہلاکت ہے۔ اللہ ہم سب پر رحم کرے، آمین وسلام۔ اللہ حافظ۔